اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ڈیٹ ہے 29 اگست 2020 اور ہمیں کیا پڑھنا ہے آج؟ دا انڈین فارمرس اینڈ دا افیم پروڈکشن. جو ہم نے کل پڑھا وہ تھا اباؤٹ ڈسٹ باؤل. جب ہم ڈسٹ باؤل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ڈسٹ باؤل کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ ڈسٹ باؤل میں جب ڈسٹ باؤل کا آیا جب ڈسٹ باؤلس، یہ آپ چھوڑ دیجیے افیم کا 1 منٹ، میں آپ کو کل کا تھوڑا سا بتاؤں گا. پھر سے جو ڈسٹ باؤل کے بارے میں ہم نے پڑھا، وہاں پہ کیا ہوا کہ جو سیٹلرز تھے انہوں نے کیا دیکھا کہ جب نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، جب نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ایکولوجیکل بیلنس ہے وہ خطرے میں آ جاتا ہے. تو تب سیٹلرز کو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ نہیں، ہمیں جو کرنا ہے، ہمیں ایکولوجیکل بیلنس کو خراب نہیں کرنا ہے. سیٹلرز کا نقصان ہوا ویٹ پروڈکشن میں. ان نے جو گراس فیلڈز تھے یا فارسٹ تھے، انہوں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور کیا ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے کام کیا کہ انہوں نے کلٹیویشن کرنی شروع کر دی کراپس کی. لیکن کلٹیویشن کرنے کی وجہ سے ان کو جو ایکولوجیکل بیلنس تھا وہ خراب ہونے لگا. وہ سیٹلرز کو سمجھ آنے لگا دھیرے دھیرے کہ ہم نے غلط کیا تھا، ہمیں یہ چیز نہیں کرنی ہے. تو آفٹر دیٹ ہمیں جو آج پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے ہمیں انڈین فارمرز کے بارے میں اور ان کی افیم پروڈکشن کے بارے میں. اگر ہم افیم پروڈکشن کے بارے میں بات کریں تو افیم ایک ڈرگ ہوتا ہے، ایڈکٹیو ڈرگ ہے. یہ آج کی یوتھ میں اگر ہم دیکھیں، افیم کا جو ہے ابھی بھی اب زیادہ ہونے لگا ہے. افیم جو ہے زیادہ بکنے لگی ہے مارکیٹ میں. ایکچولی یہ اکارڈنگ ٹو دا انڈین کانسٹیٹیوشن اٹس بینڈ ان انڈیا. افیم پروڈکشن نہیں کر سکتے، لیکن ابھی بھی یہ چیزیں باہر سے آ رہی ہے. اس کا مین سورس جو ہے وہ افغانستان سے تعلق رکھتا ہے کہ افیم کی پروڈکشن جو ہے، ہیروئن کی پروڈکشن جو ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ افغانستان سے آج کل آ جاتی ہے. تو جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں تو یہ انڈیا میں کیسے آیا، کیا ہوا، کیا چیزیں ہوئی. لیکن جو افیم ہے، میں آپ کو ایک میڈیکل فیکٹ بھی بتا دوں. جو میڈیکل میں یہ یوز ہوتا ہے، ایک ڈرگ ہے اس کا اینالجیسک ڈرگ، جو پین کو ریلیو کرنے کے لیے اینالجیک ڈرگ ایک آتا ہے، میڈیکل فیلڈ میں یوز کرتے ہیں ہم. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ یوز ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ ریلیف پین کے لیے یوز ہو جاتا ہے. تو جب ہم افیم پروڈکشن کی بات کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہم انڈیا کی بات کریں، جب ہم اپنی کنٹری کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، تو انڈیا میں یہ کیسے پروڈکشن آئی، اس کی کیا ہوا، یہ چیزیں ہمیں پڑھنی ہے. لیٹ 18 سینچری اور 19 سینچری میں یہ انڈیا میں 18 سینچری اور 19 سینچری میں اس کی پروڈکشن شروع ہونے لگی. تو یہی چیز آج ہمیں پڑھنی ہے، اس بارے میں ہمیں آج پڑھنا ہے. تو ہم جب پڑھتے ہیں اس چیز کے بارے میں، ایز یو نو برٹش رول واز گریجولی اسٹیبلشڈ ان انڈیا آفٹر دا بیٹل آف پلاسی 1957. جو 1957 میں اگر آپ کو جو انڈین فارمرس اینڈ افیم پروڈکشن کے نیچے آپ نظر ڈالو تو 1957 میں نے لکھا ہوا ہے بیٹل آف پلاسی. بیٹل آف پلاسی کے بعد یہاں پہ برٹش رول ہوا. کیا ہوا؟ برٹش رول. میں آگے اس لیے آ رہا ہوں، آپ نے اوپر کا تو ٹاپک دیکھ لیا کیا ٹاپک ہے ہمارا، یہ بھی پڑھ لیا کہ 19 سینچری میں انڈین میں یہ پروڈکشن ہونے لگی. افیم کیا ڈرگ ہے، میڈیکل میں اینالوجی میں یوز ہوتا ہے. 1957 میں بیٹل آف برٹش رول اسٹیبلش ہوا. برٹش رول اسٹیبلش ہوا کب؟ آفٹر بیٹل آف پلاسی. بیٹل آف پلاسی کے بعد جب برٹش رول گریجولی ہوا، شروع ہونے لگا، اوور دا پیریڈ آف کالونیل رول کے دوران تو یہ چیزیں جب ہونے لگی تو رورل لینڈسکیپ واز ریڈیکلی ٹرانسفارمڈ. جو رورل لینڈسکیپ تھا اس کو ٹرانسفارم کیا گیا. دا برٹش سا لینڈ ریونیو ایز اے میجر سورس آف گورنمنٹ انکم.
जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा कि जो लैंड रेवेन्यू है वो मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम बन सकता है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कॉलोनियल रूल में, मैं थोड़ा ये रब कर देता हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ और आगे जो हमें कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने के लिए हमें देखना है कि हमें कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। बाकी आपको जो टॉपिक है वो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त पढ़ा के ही ख़त्म करूँगा, लेकिन आपको भी खुद पढ़ना है। मैं मेन पॉइंट्स को उठा के आपको मतलब बता रहा हूँ वो सब चीज़ें। तो क्या हुआ कि जब कॉलोनियल रूल में जो ब्रिटिशर्स ने देखा जो लैंड रेवेन्यू था वो इनको लगा मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम, मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम। ये ब्रिटिशर्स को लगा कि लैंड रेवेन्यू जो है ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, इससे इनका गवर्नमेंट का इनकम बढ़ जाएगा। ठीक है, टू बिल्ड द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट एफर्ट्स वर मेड टू इम्पोज अ रेगुलर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। रिसोर्सेज स्टेट में बनाने के लिए इन्होंने एफर्ट लगाया कि जो भी रेगुलर सिस्टम लैंड रेवेन्यू का है वो इम्पोज कर दिया उन्होंने। इंक्रीज रेवेन्यू रेट्स, इन्होंने रेवेन्यू रेट्स को इंक्रीज किया। ठीक है, इन्होंने रेवेन्यू रेट्स को इंक्रीज किया। उन्होंने एक्सपेंड किया एरिया कल्टीवेशन के लिए। एज कल्टीवेशन एक्सपेंडेड द एरिया अंडर फॉरेस्ट्स एंड पॉस्चर्स डिक्लाइन। मैंने आपको पीछे भी पढ़ा, पॉस्चर्स के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है। अगर आपको याद है मैंने आपको कहा था कि इन्होंने जो लैंड थी उनकी जहाँ पे वो कैटल्स को ग्रेज करवाते थे वो लैंड भी इन्होंने कल्टीवेशन के लिए यूज की थी। तो वही बात यहाँ पे आ गई कि जो कल्टीवेशन एक्सपेंड हुआ, जो फॉरेस्ट के अंदर लैंड आती थी या पॉस्चर्स के अंदर लैंड आती थी, उन्होंने डिक्लाइन किया उस चीज को। हैज दिस क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम्स फॉर पीजेंट्स एंड पोस्टलेट्स। और इस चीज क्या हुआ, इस चीज से असर पड़ा पीजेंट्स और पोस्टलेट्स के बारे में। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो इस पे मैं ज्यादा फोकस भी नहीं करूंगा क्योंकि ये चीज मैं आपको अच्छे तरीके से पहले से ही समझा चुका हूं कि क्या हुआ कि जो एरिया जो अंडर फॉरेस्ट था, पॉस्टलेट्स को गेज करने नहीं दिया, वो कैटल्स को फॉरेस्ट के अंदर लोगों को निकाल दिया, जो वहाँ पे रहते थे पहले से ही उनको निकाला गया। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स पीजेंट्स और पॉस्टलेट्स को फेस करनी पड़ी। वो प्रॉब्लम्स आपको पहले से ही बता चुका हूँ मैं। They found their access to forests and grazing lands increasingly restricted by rules and regulations, and they struggled to meet the pressure of government revenue demand. अब उससे ये जब एक्सेस फॉरेस्ट पे खत्म हो गया, ग्रेजिंग लैंड पे खत्म हो गया, जो रिस्ट्रिक्शंस उनको लगी, रूल्स जो रेगुलेशंस उनके लिए बने, उस चीज से उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेशर आ गया कि वो अब रेवेन्यू भी नहीं दे पा रहे थे, लैंड रेवेन्यू भी नहीं दे पा रहे थे। In the colonial period, rural India also came to produce a range of crops. जो रूरल इंडिया था कॉलोनियल पीरियड में, उन्होंने कुछ क्रॉप्स को रेंज किया वर्ल्ड मार्केट में। इन द अर्ली 19th सेंचुरी इंडिगो एंड अफीम वर टू ऑफ द मेजर कमर्शियल क्रॉप्स। तो आप समझ सकते हैं कि अर्ली 19th सेंचुरी में अर्ली 19th सेंचुरी में, अब समझिए इस बात को, जो इंडिगो है और जो अफीम इन्होंने क्या है, इसकी प्रोडक्शन, इंडिगो और अफीम की प्रोडक्शन 19th सेंचुरी में सबसे ज्यादा कमर्शियल क्रॉप्स जो थे मार्केट में जा रहे थे। बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी peasants were producing sugarcane, cotton, jute, wheat and several other crops for export.
تو ارلی 19 میں کیا تھا کہ انڈیگو اور افیم کی جو پروڈکشن تھی وہ کمرشل کراپس کی پروڈکشن میں آتا تھا اور سب سے زیادہ اس کا ایکسپورٹ ہو رہا تھا. لیکن جب بھی یہ سنچری ختم ہو گئی تو پیزنٹس نے پروڈیوس کیا شوگر کین, کاٹن, جوٹ, ویٹ اور سیورل کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے. کہاں؟ باہر ٹو فیڈ دا پاپولیشن آف اربن یورپ اینڈ ٹو سپلائی دا ملز آف لینچریسی اینڈ مینچسٹر ان انگلینڈ. تو انہوں نے جو یہ ایکسپورٹ کیا کن کو فیڈ کرنے کے لیے, کن کی پاپولیشن کو فیڈ کرنے کے لیے؟ اربن یورپ کی پاپولیشن کو. اور انہوں نے ملز کو سپلائی کیا لینچسٹری اینڈ مینچسٹر ان انگلینڈ. ان دو ملز کو انہوں نے یہ پروڈکشن ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی. ہاؤ ڈیڈ دا انڈین کلٹیویٹرز ریسپونڈ ٹو دیئر انٹری انٹو دا ماڈرن ورلڈ آف دا انٹرنیشنل کامرس اینڈ ٹریڈ؟ جو انڈین کلٹیویٹرز تھے انہوں نے کیا رسپانس دیا جو ان کی انٹری ہوئی ماڈرن ورلڈ کے انٹرنیشنل اور کامرس ٹریڈ میں؟ لیٹ us look at the history of one crop افیم to get an idea colonial rule meant to peasants. اب ہم ایک لک دیں گے جو افیم کراپ تھا ان کا کیسے یہ آئیڈیا آیا اور کیا کالونیل رول میں پیزنٹس کا مطلب تھا اس چیز کا, اینڈ ہاؤ دا مارکیٹ آپریٹڈ ان دا کالونیز, اور مارکیٹ کیسے آپریٹ کر رہا تھا کالونیز میں. تو ٹھیک ہے, یہ سب دیکھنا ہے ہمیں. تو a taste for tea, the trade with China, جو اب ہم بات کریں گے ٹاپک کی جو 3.1 ہے, اسی کا سب ٹاپک ہے, جو ٹیسٹ فار ٹی تھا, دا ٹریڈ وتھ چائنا, یہ ہمیں ٹاپک پڑھنا ہے. دا ہسٹری آف افیم پروڈکشن ان انڈیا واز لنکڈ اپ ود دا اسٹوری آف برٹش ٹریڈ وتھ چائنا. جو ہسٹری ہے افیم پروڈکشن کی انڈیا کی, اس کو لنک اپ کیا گیا تھا برٹش ٹریڈ جو چائنا کے ساتھ تھا. ان دا لیٹ 18th century دا انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی واز بائنگ ٹی اینڈ سلک فرام چائنا فار سیل ان انگلینڈ. جو انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ ٹی خرید رہی تھی کس سے؟ ٹی اور سلک چائنا سے. کس لیے؟ کہ تاکہ وہ سیل کر پائے انگلینڈ میں. ایز ٹی بیکیم اے پاپولر انگلش ڈرنک, اور چائے جو ہے وہ پاپولر انگلش ڈرنک بن گئی. دا ٹی ٹریڈ بیکیم مور اینڈ مور امپورٹنٹ, اور جو ٹی ٹریڈ تھا وہ مور اینڈ مور امپورٹنٹ بننے لگا. In 1785, about 15 million pounds of tea was being imported into England. اور 1785 میں 15 ملین پاؤنڈس جو ٹی کے تھے وہ کہاں پہنچائے گئے, امپورٹ کہاں کیے گئے؟ انگلینڈ میں. بائی 1830 the figure had jumped to over 30,000. اگر ہم 1830 کی بات کریں,